آپ سب کے علم ہے کہ صوبہ سندھ میں یہاں پر آپ کو سندھ پبلک سروس کمیشن کا ادارہ موجود ہے، اور وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے ادارے کے ابھی بالکل جو ریسنٹ پاس میں نتائج آئے ہیں وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے کہ یہاں پر سندھ کا نوجوان پورے سالوں سال محنت کرتا ہے، گریجویٹ کرتا ہے، پھر محنت کرتا ہے تاکہ وہ کمیشن کے ایگزام میں بیٹھ سکے۔ اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں ذاتی طور پہ بتاؤں تو اس سندھ پبلک سروس کمیشن کا نام بھی تبدیل کرنے کے لیے اسمبلی میں کچھ نہ کچھ لانا پڑے گا، کیونکہ جو اس ادارے کے کرتا دھرتا ہے وہ سندھ پبلک سروس کمیشن سے یہ مطلب سمجھیں کہ پبلک سے کمیشن پکڑو۔ اچھا، اس کی معنی یہ ہے سروسز دو، نوکری دو، پبلک سے سندھ کی کمیشن پکڑو، یہ ہے ایس پی ایس سی۔ ظلم نہیں ہے سندھ کی عوام کے ساتھ، سندھ کے نوجوانوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، کہ وہ سالہ سال محنت کر رہے ہیں اور پھر ڈٹائی دے کے ماشاءاللہ وزیروں کی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، برا مان جاتے ہیں کہ نہیں جی کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتائیں۔ اور بھائی کیوں بتائیں؟ دنیا کو پتا ہے، پورے صوبہ سندھ کو پتا ہے کہ اس کمیشن کے ایگزام میں ہوتا کیا ہے کہ ایک اسسٹنٹ کمشنر کی اس کو ریکروٹ کرنے کے لیے، ایک 17 گریڈ کا کمیشن افسر اٹھانے کے لیے اس صوبے میں جو وہ کمیشن کا ادارہ ہے اس میں رشوت کی جو رینج ہے وہ 3 کروڑ سے شروع ہوتی ہے، اور جس محکمے میں جانا ہے اس پہ 7-8 کروڑ تک چلی جاتی ہے۔ سندھ کا بچہ جانتا ہے۔ آپ لوگوں نے جرنلسٹ حضرات یہاں کھڑے ہیں، انویسٹیگیٹو جرنلزم کی ہے انہوں نے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صوبے کے انڈر جو ایک ادارہ ہے جو کہ آزاد ادارہ ہے، اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، وہ اتنا آزاد ہے کہ کمیشن بھی آزادی سے لے رہا ہے، اور حکومت جو ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی ہے کیونکہ وہ کمیشن آزاد ہے۔ ان سے وہ انٹرپریٹیشن اس طرح کرتے ہیں کہ ہم سندھ کی پبلک سے سروس دینے پہ جو کمیشن لیتے ہیں ہم اس میں آزاد ہیں۔ یہ ہے سندھ پبلک سروس کمیشن۔ ظلم و زیادتی کا بازار گرم رکھا ہوا ہے۔ اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ ایک انتظامی نااہلی ہے، اس کو کوئی نہ کوئی اس مسئلے کو ٹیک اپ کرے گا۔ میں غلطی پہ تھا جناب، یہاں تو ڈٹائی کے انہوں نے پہاڑ کھڑے کیے ہوئے، ان کو کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اچھا یہ تو بات ہو گئی ہے کہ ایگزام لینے کی اور اس میں بدعنوانیوں کی، پیپر لیک ہونا، پہلے سے پیپر کا پتہ لگ جانا، وہی لیک کہ اس میں آ جاتا ہے۔ پھر ایک مخصوص طبقہ ہے، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، وہ مخصوص طبقہ جو ہے وہ ماشاءاللہ ان صاحب کے جو ہے وہ پہلا بچہ، دوسرا بچہ، تیسرا بچہ سبھی پاس ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ سندھ کی عوام فیل ہو گئی ہے، حکمران طبقہ وہ پاس ہو رہا ہے۔ آپ سمجھو اس بات کو، سندھ کی عوام فیل ہو رہی ہے، اور جب میں کہہ رہا ہوں سندھ کی عوام تو میں کوئی ایم کیو ایم کی عوام نہیں بول رہا، میں سندھ کی عوام بول رہا ہوں۔ وہ فیل ہو رہی ہے، اس نظام کے ہاتھوں فیل ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کرتے دھرتوں کے کانوں پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ ایک افسوسناک عمل کیا۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں، یہ میں صرف کڑی جوڑ رہا ہوں آپ لوگ کے سامنے ایک چیز رکھنے کے لیے۔ ابھی انرجی میں اتنا بڑا کرائسس آیا، اسکیم آیا ہے جناب۔ آپ لوگ صحافی حضرات نے پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ ایک چیز جو 100 روپے کی ملتی ہے اس کو 250 روپے میں خریدا گیا۔ مثال دے رہا ہوں میں، وہ تھدا ہے ماشاءاللہ پورا۔ اتنا بڑا اسکیم ہوا ہے، 20 ارب سے زائد عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے بھائی، کسی کے گھر کے لائے ہوئے ٹیکسوں کا پیسہ نہیں ہے، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔ سندھ سولر پروجیکٹ آگے لے جائیں جی، میں اسی سولر پروجیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں کیا انتظامی نااہلی نہیں ہوئی ہے۔ ایک تو ہے کہ وہ پروکیورمنٹ کیسے ہوئی ہے، اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے۔ پھر جہاں دی جا رہی ہے وہ واقعتاً دی جا رہی ہے، نہیں دی جا رہی ہے، کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پورا ایک اسکیم موجود ہے، پورا ایک اسکیم ہے۔ اس پہ تو ماشاءاللہ ڈاکومنٹری کیا پوری سیریز اور فلمیں بننی چاہیے کہ کس انداز سے عوام کو لوٹنے کا انہوں نے بہت سارے ایونیوز بنائے ہوئے۔ اور آگے چل رہے ہیں، ایک پریس کانفرنس ہوتی ہے، 4 وزراء بیٹھتے ہیں اور اس میں وہ جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ سندھ میں ویٹ کا اسکینڈل نہیں ہوا ہے۔ چوک آف دا ڈیکیڈ، ہر سال یہاں گندم ماشاءاللہ ایسی زبردست ٹیسٹ کی گندم صوبہ سندھ میں ہمارے ملتی ہے
کہ اس سندھ میں موجود جو چوہے ہیں وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس کو, ہر سال ماشاءاللہ کھا جاتے ہیں. اور پھر اس کی ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے وزراء جو ماشاءاللہ اچھے خاصے, کتنے 4 وزراء تھے اس پریس کانفرنس میں, 4 وزراء بیٹھ کے جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں, یہاں جو یہ ریگولیرٹیز آپ بتا رہے ہیں اور یہاں پہ جو اسکیم بتا رہے ہیں یہ نہیں ہے. ہاں تھوڑا بہت ہوا ہے, ہم نے ایک افسر کو پکڑا ہے, پتہ نہیں کتنے ارب روپے اس کا پراپرٹی اور پیسے یہ تمام چیزیں نکلی ہیں ایک چھوٹے سے افسر کو پکڑنے پر. سوچو سندھ کی عوام کے حق پہ, سندھ کی عوام کے وسائل پہ یہ ڈاکہ مارنے والے یہ چوہے جو ہیں, ان کو کون پکڑے گا؟ ان کو کون پکڑے گا؟ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کے وزراء بیٹھ کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو شک تو جائے گا نا یار, شک تو جائے گا کہ ایک غلط کام ہوا ہے, اس کو ڈیفینڈ کس بات کا کیا جا رہا ہے؟ ایک ایڈمنسٹریٹو فیلئر ہے, گورننس کا مسئلہ ہے, تو اس کو اسی انداز سے ٹریٹ کیا جائے, جو کلپریٹ ہے اس کو سزا دی جائے تاکہ سندھ کی عوام کو سیٹسفیکشن مل سکے. جواب نفی, کچھ نہیں ہو رہا. آگے بڑھ جاتے ہیں, ایک اور مثال دوں گا, اب آ جاتا ہوں اس شہر کراچی پر. شہر کراچی میں ایک پروجیکٹ ہے ماشاءاللہ, آپ سب کے سامنے, نام نہیں بھی لوں گا آپ سمجھ جائیں گے, ریڈ لائن, یونیورسٹی روڈ. میرا ایک چھوٹا سا شکوہ ہے بصد احترام اس صوبے کے وزیر اعلیٰ سے, چھوٹا سا شکوہ ہے, زیادہ نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی 3 سالوں سے 4 سالوں سے شہر کراچی کی عوام, خاص طور پہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کی عوام, صفورہ کوٹ, پہلوان کوٹ سے شروع کریں اور آ جائے نمائش تک, وہ سراپا ٹینشن میں. وہ ٹینشن دی ہوئی ہے سندھ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے, سندھ کے محکمہ ٹرانسپورٹ نے دی ہوئی ہے. اب ان کے وزیر ہوں, ان کا ڈپارٹمنٹ ہو, دونوں نے دی ہوئی ہے. کھل کے بات کر لیتا ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب 2 چھلانگیں لگاتے ہیں, پتہ نہیں 1 لگائی 2 لگائی, میں نے تو ایک ہی دیکھی, اچھی چھلانگ لگائی. آج کم از کم جو اس کے اطراف کے, ہم میں زبان پتھرا گئی تھی بولتے ہوئے کہ خدا را اطراف کے روڈ تو بنا لو. 2 فیکٹرز اس پروجیکٹ میں انڈکٹ ہوئے, ایک تھا FWO اور دوسرے تھے وزیر اعلیٰ صاحب. وزیر اعلیٰ صاحب کی چھلانگ, ادھر چھلانگ لگی, ادھر FWO آیا. صورتحال جو ایڈجسٹنٹ روڈ ہے, جو آلٹرنیٹ روڈ ہے ریڈ لائن کے, اس میں بہتر ہو گئی. یار میرا شکوہ ہے, یہ چھلانگ 3-4 سال پہلے کیوں نہیں لگائی گئی؟ روز لگنی میں چاہیے. غلط بات کہہ رہا ہوں تو مجھے یہی روک دیں آپ. روز لگنی نہیں چاہیے. علی صاحب, آپ سیاسی مخالفت میں پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہے ہیں. یعنی چھلانگ کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائیوں کہ جو وزیر موصوف ہیں وہ اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہے تھے, تو وزیر اعلیٰ نے بات پرس کیوں نہیں کی؟ یہ ہے اصل بات. جوک سپاٹ, کوئی پوچھے تو یار ان سے. 4 سال کراچی کی عوام کو اذیت میں ڈال کے رکھا آپ نے, اذیت میں تو ابھی بھی ہے, بٹ کم از کم آنسو تو پوچھے کسی نے, ان کا سوچا تو وزیر اعلیٰ صاحب یہ چھلانگ 3 سال پہلے کیوں نہیں لگائی, 4 سال پہلے کیوں نہیں لگائی, مسئلے حل ہو جاتے. تو سوال کرنے کا میکینزم, سوال جواب کا یہ سندھ حکومت میں ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ ہے سب سے افسوسناک خبر کہ یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس کا میکینزم نہیں ہے, جس کا جو دل میں آتا ہے وہ کر لے. اتنی سخت گرمی ہے. میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کیا کہ اتنی سخت گرمی میں آپ بیٹھ کے تمام کوریج کر رہے ہیں. اس شہر میں پانی کی کمی آ گئی ہے یار. 18 سالوں سے تم لوگوں نے ایک بوند پانی اس سسٹم میں انجیکٹ نہیں کیا. میں نے پریس کانفرنس کی کہ آپ نے جس پروجیکٹ کا بلاول صاحب سے بصد احترام افتتاح کروایا تھا, اس پروجیکٹ میں آپ نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو غلط بریف کیا کہ آپ یہاں سے 100 MGD ڈرا کریں گے. آج کی تاریخ تک, اس دن میں نے اسمبلی کے فلور میں بھی یہ بات کی تھی, آج پھر اس پریس کانفرنس کے تھرو بول رہا ہوں, آج کی تاریخ تک ہب ڈیم سے 100 MGD ڈرا نہیں ہوگا. کوئی سوال کرے گا نہیں کرے گا؟ کتنے ارب روپے لگ گئے بھائی عوام کے, اس میں 12-13 ارب روپے لگ گئے. کون سوال کرے گا؟ کیوں جھوٹ کا پلندہ ہمارے منہ میں, ہمارے اوپر ڈال دیا جاتا ہے اور بول دیا جاتا ہے سب اچھا ہے, تعریفیں کرو ورنہ ہمیں برا لگ جائے گا. یہ کب تک چلتا رہے گا بھائی؟ کوئی پوچھنے والا ہے اس شہر کا, اس صوبے کا, جس کو پاکستان کی فکر ہو, اس صوبے کی فکر ہو. بول کے زبان پتھرا گئی ہے. ایسے ایشوز بتا رہا ہوں جو کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. ارب روپے کی جو ہے وہ کرپشن ہے اس کے اندر موجود. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن
یہ کاروباری والا واقعہ دیکھیں سوسائٹی کا مسئلہ ہے, میں ایگری کرتا ہوں, کسی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, تو اس کو حل کرنے کے لیے, اس کو پہلے ہی روکنے کے لیے میری سندھ کی بیٹیاں وہ اسی کام کے لیے رہ گئی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ کاروباری کر کے جو ہے وہ مار دیا جائے, شہید کر دیا جائے, اور ہم بیٹھ کے یہاں پہ مذمتی. مجھے حیرانی ہو رہی تھی, حیرانی, میں نے انٹرپشن نہیں کی اسمبلی کے اجلاس میں, میری جماعت نے انٹرپشن نہیں کی. حکمراں جماعت کے ایم پی ایس ہم مذمت کرتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, اس پہ انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے. ارے یار یہ لائنیں تو ساری اپوزیشن کی ہے بھائی, تم حکومت ہو, تمہیں کرنا تھا, تم نے نہیں کیا, تم نے نہیں کیا, سوال نہیں بنے گا. ترقی کرنے کا سفر وہ پتہ نہیں, میں نے تو سنا ہے سوشل میڈیا پہ, آپ حضرات ماشاءاللہ ویریفائی کریں گے, وہ جو ترقی کا سفر ہے صوبے میں ترقیاتی کاموں, کشمیر کنکوٹ پل ایک تو بن کیوں نہیں دے رہا, سنا ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے شاید, لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا میں سب کر رہا ہوں, ابھی آ رہے ہیں پنکی تک, میں سب کر رہا ہوں, پنکی تک آ رہا ہے, پنکی تک. اس صوبے میں, پھر اس شہر کی میں بات کر لوں, میں شہر کی اگر میں بات کروں تو اس شہر میں بالخصوص اور پورے صوبے میں ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام رائج کیا ہوا ہے, لولا لنگڑا بلدیاتی نظام رائج کیا ہوا ہے. اور افسوس کے ساتھ شکوہ پیپلز پارٹی سے ہے, کیونکہ انہی کی حکومت ہے, انہی کا میئر ہے, انہی کی صوبائی حکومت ہے, وہ ان کے ساتھ جو سہولت کار بنے بیٹھے ہیں جماعت اسلامی والے, ان سے بھی سوال بننا چاہیے, عوام کو سوال کرنا چاہیے. میں تو حیران ہوتا ہوں, نام لگاتے ہیں جماعت اسلامی, وہ 1000 روڈوں کا افتتاح, 5000 روڈ, یہی کر رہے ہیں نا جماعت اسلامی والے. وہ نام ہے وہ مثال ایسے حمید بھائی کہ میں آپ سے سوال کروں, حمید بھائی کہ آپ کے سر پہ بال کتنے ہیں؟ حمید بھائی نے جواب دے دیا 5 لاکھ. میں کہہ رہا ہوں نہیں یار 5 لاکھ نہیں ہوں گے. حمید بھائی بولنے آ جاؤ گن لو. جماعت اسلامی کا پروجیکٹ جو ہے نا وہ اسی طرح کے ہے, میں سچ بتا رہا ہوں بالکل. جماعت اسلامی کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اسی طرح کے ہیں. کتنے روڈوں کا افتتاح ہو گیا جی؟ 1000. کیسے ہو گیا یار 1000؟ ٹینڈر کہاں ہے, چیزیں کہاں ہیں, ڈیٹیل کہاں ہے, جاؤ جا کے گن لو. یہ منافقت کر رہے ہیں بھائی, منافقت کر رہے ہیں. روڈ کٹنگ کے اربوں روپے, وہ تو ایک الگ کہانی ہے, میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اب میں تھوڑا کوئکلی آ جاتا ہوں. تو اس صوبے میں حکومت نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی نہیں ہے. ہاں ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے, کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ حکومت ہے. اب حکومت, میری انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ بھائی یہ غریب اگر پلاٹ بنا رہا ہے, گھر بنا رہا ہے, اس کے پاس ایک افسر آئے گا اور وہ اس کو کام نہیں کرنے دے گا. وہ یہ کہے گا کہ این او سی لو, این او سی لینے جب وہ جائے گا تو اس کو اتنا خوار کرے گا کہ آخر میں اس کو کیا لینا پڑے گا, انٹرونشن کس کی کرنی پڑے گی بھائی؟ یہ سندھ حکومت. اچھا یہ کیا ہے؟ یہ سندھ حکومت ہے, یہ ہے سندھ حکومت. یہ تو قائد اعظم ایس پی سی اے کے مسائل ختم کرنے سندھ حکومت کی انٹرونشن ضروری ہے. 500 میں کام ہو جائے حکومت گا. کی انٹرونشن ضروری ہے. آپ کو اپنے گھر کے آگے گٹر کا ڈھکن لگانا ہے, چیئرمین یو سی چیئرمین نہیں لگائے گا. آپ اسی علاقے کے جو ان کے کرتا دھرتا ہے ان کو سندھ حکومت کی انٹرونشن کروائیں, آپ کا کام ہو جائے گا. یہ ہے وہ ٹول, یہ ہے وہ ٹول. آپ کو ٹرانسفر پوسٹنگ کروانی ہے, سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. آپ کو اپنے کام کروانے, سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. آپ کو ایس ایچ او لگوانا ہے, آپ کو سندھ حکومت کی انٹرونشن چاہیے. جب تک یہ انٹرونشن ختم نہیں ہوگی بھائی, ہم سب کے پاس ہے سندھ حکومت, جیب میں ہم تو جس کے پاس زیادہ ہے اقتدار, اس کے پاس زیادہ ہے, کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکتا, چاہے وہ وزیر ہی کیوں نہ ہو. اس میں اتنی طاقت ہے, اس صوبے میں اس کاغذ کے نوٹ کی اتنی طاقت ہے کہ ان کا کوئی کام نہیں روکا جا سکتا. یہ ہے وہ صورتحال جو پیپلز پارٹی کی 18 سالہ کارکردگی ہے. یہ گورننس کے بدترین ایشوز ہیں. کوئی عوام کی سننے والا نہیں ہے, کوئی عوام کے درد کو سمجھنے والا نہیں ہے. تواتر کے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ان تمام ایشوز پہ آواز اٹھاتی ہے, کنسرن اداروں سے بات کرتی ہے, لوگوں سے بات کرتی ہے کہ خدارا اس پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے. آج کی تاریخ تک ان تمام ایشوز پہ بند نہیں باندھا گیا ہے, اسی لیے یہ صورتحال آج بھی جو کی تو ہے. جیسا چل رہا ہے ویسا چلتا رہے. اگلے مہینے بجٹ آ جائے گا, پھر ہزارہ ارب روپے کی چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی, اور ہزارہ ارب روپے میں آپ لوگوں کو یہ بتایا جائے گا
ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ سندھ کی فلاح کے لیے، سندھ کی بہتری کے لیے، سندھ کی عوام کو سہولت پہنچانے میں ہم جو ہے یہ بجٹ کنزیوم کریں گے، جبکہ حقیقت یہ ہوگی کہ ڈھاک کے 3 پار سندھ کی عوام کا کراچی سے لے کر اباڑوں تک کسی کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا ہے. لوگ پریشان ہیں، لوگ معاشی طور پہ پریشان ہیں، لوگ مہنگائی سے پریشان ہیں، مرے پہ 100 درے. پیپلز پارٹی کی حکومت بھی موجود ہے جن کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں. اچھا علی بھائی یہ بتائیے گا، علی بھائی دیکھیں یہ جو پنکی والا مسئلہ ہے نا، اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے. پہلی چیز، ریگارڈلیس آف دا تھنگ کہ وہ کیا نام آ رہے ہیں، کیا چیزیں ہو رہی ہیں، بھائی یہ پورا ریکٹ ہے، یہ پورا ریکٹ ہے. اس میں بڑے بڑے لوگ، مجھے نہیں پتا، میں کوئی اس انویسٹیگیشن کی میں نے نہ ڈیٹیل حاصل کی ہیں، نہ میں حکومت ہوں جو میرے پاس انفارمیشن ہوگی کہ کون کون سے نام جو ہیں در پردہ وہ سامنے آ رہے ہیں. یہ ایک ایسا افریت ہے جس سے خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں یار، خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں. میں کسی کا نام یہاں خدا نہ خاصہ ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. خاندان کے خاندان تباہ ہو گئے، لوگوں کی امواتیں ہو گئی، نوجوان بچے مر گئے یار اس نشے کے چکر میں، اس منشیات، آئس، کرسٹل، پتہ نہیں کس کس کے چکروں میں، تو کوکین اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. بات فقط اتنی سی ہے کہ ہم ایک ذمہ دار سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے اس کو تھورو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس نیکسس کا کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. اور میں یہ بات دے کے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اگر کسی علاقے میں منشیات بک رہی ہیں اور اس علاقے کا ایس ایچ او اس منشیات بکنے کے عمل سے لا علم ہو، یہ میں بات ڈائجسٹ کر ہی نہیں سکتا، نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک منظم نیٹ ورک ہے جو کہ اس حکومت سے بالا ہے. اور حکومت کون سی والی؟ یہ والی سندھ حکومت. اور بالا ہے تو ان کے پاس آپ کو پتہ ہے پیسے ہیں، دیگر چیزیں. میں چونکہ سندھ اسمبلی کا ممبر ہوں، ہم سب، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو سوسائٹی کا مسئلہ ہے. تو بھائی چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. ممبران اسمبلی کے بھی کریں بھائی، پتہ تو چلے آپ کو ڈیٹیل کہ کیا واقعتاً جو ہے وہ ادھر کتنی کنزمپشن ہو رہی ہے جو خود پکڑنے دھکڑنے میں لگے ہوئے. علی بھائی بات سمجھ میں آئی نہیں؟ ہاں علی بھائی اور کیا ہے، کیا سوال؟ اب کیا رہ گیا؟ ہاں علی بھائی یہ بتا دیں. دیکھیے آپ اس انویسٹیگیشن میں موجود تھے بھائی، ایسے 5 نام ہم بھی بول دیتے یار. یہ تو میں بتا رہا ہوں سوسائٹی کا مسئلہ ہے، ہمارے گھروں کا مسئلہ ہے. اس چیز کو سیریس لینا ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس میں جو لوگ انوالو ہیں، کم از کم اس کی انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے. رہی بات لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ، میری طرح کے مطابق شاید کچے کی صورتحال میں وہاں بڑی آئیڈیل ہو گئی ہے، تو ہمارے وزیر داخلہ صاحب کو جو ہے وہ ستارہ امتیاز ملا. اچھا میں چلے تھوڑا سا 2022 میں پی ایس ٹی جی ایس ٹی کے ٹیسٹ ہوا نا، کسی نے سوال اٹھایا اس پہ؟ نہیں. کیوں نہیں اٹھایا؟ شفاف تھے یار، ٹھیک ہوئے تھے بھائی. جس دیکھیں وہ ٹالریبل رینج ہوتی ہے جو خرابیاں ہیں نا، میں اس پہ تو ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا آپ نے یہ ٹھیک ایگزام نہیں لیا، اسی لیے تو ہر کارنر سے آواز آ رہی ہے یار. اب آ رہی آواز تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت وقت کی ہے نا. اب حکومت وقت خود بیٹھ کے بولے کہ آپ ثبوت دے دیں، تو بھائی میں تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں ہوں. جو پروپوشن آئے ہیں پاسنگ کا، اور پھر جو لوگ پاس ہوئے اس میں سوالیہ نشان تو بن رہا ہے نا بھائی. آپ بھی ڈیٹیل بتا رہے ہیں. ہمارا ایم پی اے معاذ محبوب موجود ہے یہاں پہ سندھ اسمبلی میں، قرار لائیں فورینسک آڈٹ کریں گے، ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کر رہی ہے ڈیمانڈ. فورینسک آڈٹ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. آپ اس ٹیسٹ کی فورینسک آڈٹ کروائیں. وہ ٹھیک ہوئی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے. وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی کی ڈیمانڈ کرنے ہم نے قرارداد بھی جمع کرائی ہے. ہم دیکھیں چیزوں میں ہر جگہ پولیٹیکل اینگل نہیں ہوتا ہے. یہ سندھ کے نوجوانوں کے بچوں کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے. اب وہ اگر پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے تو ہم سامنے کھڑے ہوں گے ان کے، اور ہم کھڑے ہو رہے ہیں. اس میں گورننس کے مسئلے ہیں، چاہے فوڈ اتھارٹی ہو، چاہے لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ہو، چاہے ایس ڈی سی ہو، چاہے لیبر ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہو. یہ ٹھیک کام کر رہے ہوتے تو یار ہماری سیاسی دکانیں بند ہو چکی ہوتی. وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں نا، لوگ کرٹیسزم مل رہے ہیں نا ان کو، کیونکہ وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں. وہ ٹھیک کام نہیں کر رہے ہیں. اگر پرفارمنس اچھی ہوتی تو پرفارمنس سے ایم کیو ایم ناک آؤٹ ہو چکی ہوتی. ایم کیو ایم 2024 کے الیکشن میں دوبارہ اپنا مینڈیٹ لے کے واپس آئی. 2024 میں سندھ کی دوسری بڑی جماعت بنی، شہری سندھ کی سب سے بڑی جماعت بن گئی. اس کا ریزن کیا ہے؟
जहाँ से डिलीवरेंस होनी है, जहाँ से लोगों को फैसिलिटेट करना है, लोगों को सहूलत देनी है, वो काम नहीं हो रहा है। लोग परेशान हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक सिंध पूरा परेशान है। उस परेशानी में नमक पाशी करने का जो ठेका है वो हमारी मौजूदा सिंध हुकूमत खालिसतन सिर्फ ये इलेक्ट्रिक पे करूँगा कि ये इतना बड़ा इशू है, और नॉट जस्ट ये इलेक्ट्रिक। हेस्को ने जो बदमाशी लगाई हुई है वो किसी चीज से ढकी चुकी नहीं है। सेपको हमने पिछले हफ्ते, चूंकि इधर असेंबली में ऑलरेडी बात हो चुकी है, हमने इन तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है उनके हेड को बुलवाए। नेक्स्ट वीक इसमें मीटिंग होगी। और आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल जायज़ बात है, बिल्कुल वैलिड बात है। इसमें मैं कम से कम दर्जन भर से जायद मरतबा में बात कर चुका हूँ, और एडवांस बता रहा हूँ पीर वाले दिन फिर कर। अली भाई ये बताइए, मेरे पास बहुत ही खतरनाक किस्म का जवाब आ रहा है, मैं वो देना नहीं चाहता। बात फकत इतनी सी है कि देखिए गवर्नेंस के मसले हैं। मैं किसी निटी क्रिटिक्स में नहीं पढ़ रहा हूँ, किसी महकमे के अंदर घुस के बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, और मेरा ऐसा बनता भी नहीं है शायद कि मैं इतने डिटेल